بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصحاب کہف کے واقعے کی جو سیریل چل رہی ہے اس کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان دانش خان حاضر ہے۔ ناظرین، آپ نے اگر اس سے پہلے کی اصحاب کہف کی ایک ساتھ نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں پہ پچھلی 3 ایک ساتھ کے لنکس دیے گئے ہیں، وہاں جا کر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل روشنی اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹس کریں۔ جب یملیخا کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن بادشاہ کی پیشی سے پہلے ناظرین کو ایک بات معلوم کر لینی چاہیے، کیونکہ یہی راز اور یہی نکتہ ہے جس کے لیے خدائے قادر و قیوم نے یملیخا کو شعر افسوس بھیجا ہے، ورنہ ہمارے پیاروں کو وہیں غار میں کھلا پلا سکتا تھا۔ بادشاہ نہایت دیندار اور پکا مسلمان ہے، یہ ہمیشہ جسمانی نعمتوں کو مافوق سمجھتا ہے اور حشر و نشر پر پختہ ایمان رکھتا ہے، مگر اس کی رعایا میں مذہبی جماعت کے 2 فریق ہو گئے ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ قیامت کے روز اسی جسم و جان کا پھر اٹھانا ممکن نہیں ہے، پس اس پچھلے فریق کی طرف سے بادشاہ ہمیشہ مغموم رہتا تھا اور ہمیشہ خدا کی جانب میں مناجات کرتا تھا کہ اے خدائے پاک و بے نیاز، میری رعایا کو سچا ایمان نصیب کر اور ان کے لیے پردہ غیب سے کوئی ہدایت کی روشنی دکھا۔ چنانچہ نیک نفس بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قاضی شعر اس عجیب و غریب مقدمہ کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور عرض کیا کہ حضور، یہ لڑکا کچھ عجیب باتیں کرتا ہے جس میں ہماری عقل کچھ کام نہیں کر سکتی اور ہم سب حیران ہیں۔ غرض یہ کہ قاضی نے سب سے پہلے نان بھائی کو پیش کیا، اس کے بیان ہوئے، پھر کوتوال پیش ہوا، اس کے بیان ہوئے، پھر خود قاضی قسطوس کے بیان ہوئے۔ سب کے بعد یملیخا کا نمبر آیا اور بادشاہ ملازم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ صاحبزادے، ڈرو نہیں، ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے ہیں اور خدا کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں۔ پس ہمارے نبی کی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی خزانہ پائے وہ آدھا خزانہ شاہی میں داخل کر دے اور آدھا خود لے لے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ نصف مال خزانہ شاہی میں داخل کر دو اور عزت کے ساتھ رہا ہو جاؤ۔ بادشاہ کے جواب میں یملیخا نے کہا کہ خدا بادشاہ کو سلامت باکرامت رکھے، میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا اور نہ میرے کسی ساتھی نے خزانہ پایا ہے، یہ سب میرے ذمہ اتہام ہے اور واللہ باللہ اس اتہام سے بری ہوں۔ پھر بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم کہاں کے باشندے ہو؟ یملیخا نے جواب دیا کہ میں اسی شہر افسوس کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، کون سے محلے میں رہتے ہو؟ فلاں محلے میں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یملیخا۔ باپ کا نام کیا ہے؟ افراسینہ۔ پھر بادشاہ نے پوچھا تمہیں کوئی جانتا ہے؟ یملیخا نے بہت سے معززین و امرائے شہر کے نام لے دیے۔ اس بادشاہ نے اپنے دربار کی طرف دیکھا، عام ہاتھ اٹھ گئے کہ ہم ایک نام سے بھی واقف نہیں۔ تمام شہر افسوس میں ایک آدمی بھی ان ناموں میں سے نہیں ہے، البتہ ایسے نام کبھی صدیوں سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اچھا اے حاضرین، جہاں کا یہ اپنے آپ کو باشندہ بتاتا ہے اس نام کا کوئی محلہ ہے؟ حضور، تمام شہر میں اس نام کا کوئی محلہ نہیں۔ پھر بادشاہ نے یملیخا کی طرف دیکھا کہ کیا کہتے ہو؟ یملیخا نے پھر کہا کہ میں یہیں کا باشندہ ہوں اور میں خدا کی یادگاری کے لیے کل اس شہر سے منجلوس پہاڑ پر گیا تھا اور 5 دیگر نوجوان میرے ساتھ خدا کی یادگاری کے لیے گئے تھے۔
رات کی رات ہم 6 نفوس نے وہیں گزاری۔ صبح کو ہم جب بیدار ہوئے تو ہمیں بھوک کی شدت معلوم ہوئی، حالانکہ میں بادشاہ دقیانوس کا وزیر بھی ہوں، مگر میں اپنے بھائیوں کی خدمت گزاری کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں اور ان کے لیے کھانا لینے آیا ہوں، اور اب میں ان کے لیے کڑ رہا ہوں کہ وہ کل کے بھوکے پیاسے کس قدر انتظار کر رہے ہوں گے۔ جملیخا کے پچھلے بیانوں پر بادشاہ کا ماتھا ٹھنکا اور اس کو خداوند عالم کی طرف سے اپنا مقصود حاصل ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور جملیخا کے قریب آ کر کہا کہ اے میری آنکھوں کے نور، اگر تو مجھے اپنا مکان بتا دے تو میں ابھی تجھے رہا کر دوں گا۔ جملیخا نے کہا، بہت اچھا، چلیے میں اپنا مکان تجھ کو بتا دوں۔ چنانچہ بادشاہ بنفس نفیس خود اسے لے کر چلتا ہے، آگے جملیخا، پیچھے بادشاہ، اور بادشاہ کے پیچھے تمام رعایا، اور اب ایک مخلوق عظیم کہ وہ مہا بادشاہ کے پیارے جملیخا کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ جملیخا ایک محلہ میں گھستا ہے اور ہر ایک مکان کی نئی شکل دیکھ کر واپس ہوتا ہے، پھر دوسرے محلے میں جاتا ہے اور وہاں سے بھی نکلتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام گلی کوچے اور تمام مکانات بالکل نئی صورت کے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اور مکان نہ ملنے سے یہ سخت پریشان ہے۔ وہ آخر مایوس ہو کر ایک کھلے بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی ہیں۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام ایک آن واحد میں سدرۃ المنتہا سے چل کر پیارے جملیخا کے پاس اس بڑے بازار میں آن پہنچے، جہاں بے کس جملیخا ایک ایک کی صورت کو تکتا تھا اور ملازمین شاہی کی طرف سے اس پر تنبیہ ہو رہی تھی کہ اے شخص، جلدی اپنا گھر بتا، ورنہ قریب ہے کہ تجھ پر شاہی عتاب شروع ہو جائے۔ کہ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نہایت لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے سامنے آیا، اور نہایت طباق کے ساتھ اس نے جملیخا سے مصافحہ کیا اور نہایت اخلاق و محبت کے ساتھ مزاج پرسی کی۔ تمام مخلوق دیکھتی ہے کہ جیسے جملیخا اجنبی ہے، ویسا ہی یہ نور والا شخص بھی اجنبی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جملیخا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس طرح کھوے سے کھوا ملا کر چلنا شروع کیا، جس سے کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ شخص جملیخا کو راستہ بتا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باتیں کرتا جا رہا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی محلہ میں پہنچے جہاں جملیخا کا مکان تھا، تو ایک مکان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور چپکے سے کہا، یہ تمہارا مکان ہے، اور پھر سلام کر کے وہاں سے نکلے اور چلے گئے۔ اب جملیخا سے پوچھا گیا کہ تمہارا مکان یہ ہے کہ؟ پھر حکم شاہی اس مکان کے صاحب خانہ کو آواز دی گئی، جس سے ایک ایسا ضعیف و بوڑھا شخص لکڑی ٹیکتا ہوا آیا، جس کی کمر دوری تھی اور سر کے داڑھی کے بال سفید نہیں بلکہ اس کی بھویں اور پلکیں تک بھی سفید تھیں، جو بدقتے تمام اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ بوڑھے ضعیف سے کہا گیا کہ اے پیر و مرد، یہ فرزند کہتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے۔ ضعیف مرد نے آنکھیں پھاڑ کر بغور دیکھا اور دیکھ کر ہنسا اور ہنس کر کہا کہ واہ کیا خوب، میاں صاحبزادے ذرا ہوش کی خبر لو اور دیکھو یہ میرا مکان ہے، تم کہاں سے اس کے مالک آ گئے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر اس بوڑھے نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا، لوگوں یہ جھوٹا ہے اور یہ مجھے کوئی دیوانہ اور پاگل معلوم ہوتا ہے، جس کو اس دیوانہ پن کی سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ کی طرف سے جملیخا کو آگاہ کیا گیا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیوں نہ سزا دی جائے؟ تم نے سارے شہر کو ستا مارا اور خود حضور سلطانی کو تکلیف میں ڈالا۔ جملیخا نے کہا کہ نہیں، یہ میرا مکان ہے
اور کل میں اس مکان سے گیا ہوں، صرف رات کی رات میں اس مکان پر تم نے اپنا قبضہ جما لیا۔ یہ سن کر اس بوڑھے کو بہت غصہ آیا اور کہا، لوگو، میری طرف سے حضور سلطانی میں عرض کرو کہ آپ اس دیوانے کے ساتھ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور کیوں نہیں اس جھوٹے کو جلدی سے قید میں ڈال دیا جائے۔ اب تو بادشاہ کو یملیخا کی جھوٹ پر یقین ہو گیا اور وہ غصے سے بفر گیا۔ اس بوڑھے اور اس جوان کے قریب آیا بادشاہ تاکہ جلد سے جلد یہ معاملہ حل ہو سکے، جس کے لیے ایک مخلوق پریشان ہو رہی ہے۔ چنانچہ بادشاہ قریب پہنچا اور جوان یملیخا سے کہا کہ اب بتائیے آپ کو کون سی سزا دوں۔ بادشاہ سے یہ سن کر یملیخا ہنسا اور ہنس کر کہا کہ اے بادشاہ، اس ضعیف سے کہیے کہ میرے مکان کے بیچ دلان میں جو پتھر کے 2 ستون ہیں وہ دونوں اندر سے خالی ہیں، ایک میں اسی طرح کا سکہ بھرا ہوا ہے اور دوسرے میں سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی ہیں۔ اس پر ضعیف نے انکار کیا، مگر بادشاہ نے کہا، نہیں، ہمیں جھوٹے کو گھر تک پہنچانا ہے، اور اے ضعیف مرد، تمہیں ہمارے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ چلو اور چل کر ان دونوں ستونوں کو توڑو تاکہ اس کی تصدیق یا تذکیب پورے طور سے ہو جائے۔ چنانچہ اندر داخل ہوئے اور ان دونوں ستونوں کو توڑا تو فی الحقیقت ایک میں سے یہی سکے اور ایک میں سے اشرفیاں بھری ہوئی نکلیں۔ اب تو ایک تعجب کی لہر تمام مخلوق کے دلوں میں دوڑی اور یملیخا کی سچائی آشکار ہونا شروع ہو گئی۔ جب صاحب مکان بوڑھے شخص نے یہ واقعہ دیکھا تو بادشاہ سے کہا، ذرا ٹھہریے، میں ایک بات اور دیکھ لوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور اب وہ بوڑھا لکڑی ٹیکتا ٹیکتا اپنے مکان کی کوٹری میں گیا اور ایک صندوق کھول کر تانبے کی ایک تختی نکال کر لایا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اور یملیخا کے باپ نے اس تانبے کی تختی پر لکھا ہوا تھا کہ میرا فرزند یملیخا مہا اپنے چھوٹے بھائی مکسل مینا اور 4 دیگر معززین کے ساتھ اپنی عیش و عشرت اور اپنی وزارت چھوڑ کر فلاں مہینے اور فلاں تاریخ صرف خدا کی محبت اور اس کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ پس اے میرے گھر والوں اور اے میرے تمام خاندان کے لوگوں، جب کبھی وہ میرا نوجوان یملیخا واپس آئے تو اس کی عزت کرنا اور تمام گھر بار اس کے حوالے کر دینا۔ جب یہ عبارت ایک مجمع عام میں پڑھی گئی تو تمام مخلوق کے سامنے وہ ضعیف بوڑھا پیارے یملیخا کی قدموں میں گرا اور ساتھ ہی اس نے زار زار رونا شروع کر دیا، اور پھر بہت کچھ عذر و معذرت کرتے ہوئے اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور بادشاہ اور تمام مجمع کی طرف خطاب کر کے کہا کہ لوگو، یہ میرا وہ جد امجد ہے کہ میرے حقیقی پردادا کو ماں کے پیٹ میں چھوڑ گیا تھا، کہ آج جس کو پورے 309 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ ادھر مخلوق حیران ہے، ادھر یملیخا 309 سال تک اپنے سوتے رہنے کی خبر سن کر ششدر ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہا رہا ہے۔ جو اب تک اسی خیال میں تھے کہ ہم 7 آدمی اس غار میں صرف ایک رات سوئے ہیں، لیکن ان کے سکڑ پوتے نے بتایا، حضور آپ میرے پردادا کو ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے اور اب میرے پوتے موجود ہیں، اس حساب سے آپ میرے پڑپوتوں کے 7ویں پشت کے دادا ہیں، اور پورے 309 سال کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زیارت کے لیے، یا یوں کہیے کہ بادشاہ کی تمنا پوری کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ منکرین قیامت کو ایماندار بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ناظرین، آج کی قسط میں یہیں تک کافی ہے، تو انشاءاللہ اس سے آگے کے جو واقعات ہیں وہ ہم آنے والی اقساط میں بیان کریں گے۔ تب تک اپنے میزبان دانش خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔